الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ لا یغیظ ما بقوم حتی یغیظوا ما بانفسهم الى آخر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار رحمت میں ہدیہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، رہ رہ کے سینکڑوں کا خیال آتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اللہ پاک کسی قوم سے اس کی نعمت کو نہیں بدلتا، نہیں لیتا واپس جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت ہمیں عطا فرما کر بڑی بلندیاں بخشی ہے۔ اللہ پاک نے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نسبت کے توسط سے اہل ایمان کو وقار اور عزت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ اہل ایمان باوقار ہوا کرتے تھے، باعزت ہوا کرتے تھے، اہل ایمان اچھے اور سچے گنے جاتے تھے۔ لیکن آج کی تاریخ میں یہ قوم، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی قوم، کہیں نہ کہیں ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ رب قدیر و جبار نے ہم سے اور آپ سے، اہل ایمان سے جو عزت کی نعمت لیا ہے، دے کر جو واپس لیا ہے، وقار کی جو نعمت دے کر واپس لیا ہے، وہ ہماری حالت ہی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو باعزت زندگی گزارنے کے لیے، باوقار زندگی گزارنے کے لیے ایک بڑا خوبصورت ٹریک عطا فرمایا، ایک راستہ عطا فرمایا۔ جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اس راستے پر اپنی زندگی کو گزارا ہے، اس راستے کو مانا ہے، اس راستے پر صبح و شام کو چلایا ہے، تو الحمدللہ قوم کا وہ حصہ، اہل ایمان کی وہ جماعت اس دنیا میں باوقار رہی ہے اور باعزت رہی ہے۔ اسی اللہ کو آج ہم بھی مانتے ہیں، اسی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم ہم بھی بھرتے ہیں، لیکن رزلٹ کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ آج کی تاریخ میں اہل اسلام اور مسلمانوں کا رزلٹ اس دنیا میں وہ بڑا ہی فرق نظر آتا ہے، بالکل آسمان و زمین کا فرق ہے، کہ کل گنتی میں چند تھے، بہت معمولی تھے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے جو ٹریک دیا تھا، خوبصورت راستہ دیا تھا، زندگی کے ہر پل کو اس راستے پہ سیٹ کیا، تو
تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سرفرازی عطا فرمائی، انہیں بلندیاں عطا فرمائی، عزت و وقار کی زندگی عطا فرمائی۔ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، صرف زبانی دم جمع خرچ کرنے والا، اس راستے کو چھوڑ دیا اور منمانی راستہ اپنایا، منمانی راستہ، اور منمانی کر کے اس پہ اسلام کا لیبل لگا دیا، ایمان کا لیبل لگا دیا، محبت رسول کا لیبل لگا دیا، محبت صحابہ کا لیبل لگا دیا، محبت اہل بیت اطہار کا لیبل لگا دیا، یہ منمانی کیا اس راستے سے ہٹ کر کے۔ اب اس کے نتائج سامنے یہ ہیں کہ آج جیتے جی اس دھرتی پر کروڑوں کی آبادی رہنے کے باوجود قوم مسلم کی حالت کیا ہے وہ نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب حد تو یہ ہو گئی بھائی، یونیورسٹی کے دروازے آپ کے لیے بند کیے جا رہے ہیں۔ ابھی سنا ہوگا جموں کشمیر میں ایک میڈیکل کالج کو مانیتا کو رد کر دیا گیا۔ اس کی کوشش یہاں کے فتنوں اور فسادیوں کو بہت پہلے سے تھی۔ وجہ وہاں زیادہ تر مسلم بچے، چونکہ آبادی مسلم کی ہے، مسلم بچے میڈیکل میں داخلہ لیا کرتے تھے، نیٹ کی تیاری کر کے کامیابی حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ان فسادیوں کو اور دیش کے سنویدھان کے ان غداروں کو یہ برداشت نہیں ہوا، تو کیا ہے اس کی رد کرنے کی بڑی کوششیں کی، اور پھر رد ہو بھی گیا۔ جس قوم کو جن ذمہ داروں کو کالج بنانا چاہیے تھا، جن ذمہ داروں کو یونیورسٹی بنانا چاہیے تھا، جن ذمہ داروں کو ہاسپٹلز بنانا چاہیے تھا، اب وہی لوگ ہاسپٹل کے دروازے بند کر رہے ہیں، کالج اور یونیورسٹی کی مانیتا کو رد کر رہے ہیں، اور پھر یہ جشن منا رہے ہیں۔ یہ حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے لیے میڈیکل کے، آپ کے بچوں کے لیے کالج کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ آپ عبادت خانے تو مسمار ہو ہی رہے ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد کی جو پرکھوں کی سمپتیاں ہیں اس پر تو ظالم قبضہ کر ہی رہے ہیں۔ یہ دروازے سے جہاں دو چار قلم بچے پڑھا کرتے تھے، حکومت وقت کی یہ ذمہ داری تھی اور ہے کہ وہ تعلیم کے سدھار کے لیے کوشش کریں۔ وہ نظام تعلیم میں بے پناہ بگاڑ آ گیا ہے۔ سیاست نے ہر جگہ اپنا ایسا ناپاک پنجہ گاڑ دیا ہے کہ آج اساتذہ نہیں رہے بلکہ ان کے نوکر ہو گئے ہیں۔ جب چاہتے ہیں، جس کام کے لیے چاہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی ماحول میں ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے۔ آج 70 سال 80 سال سے بنی ہوئے آفس 500 سال پرانی قائم مسجد کے لیے یہ ایک لخت کہہ دیتا ہے کہ یہ اللیگل ہے، یہ اس کا کوئی پروف نہیں ہے۔ پھر آپ اور ہماری قوم پرانی کاغذات پیش کرتے رہتے ہیں، اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوا کرتی ہے۔ میرے دوست، پھر میں کہتا ہوں کہ غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری اور آپ کی ہے۔ حق و انصاف پہچاننے کی طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، صحیح اور غلط کا امتیاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، حق اور باطل کا امتیاز اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ انہیں کہاں حق اور باطل کا امتیاز ہے؟ انہیں صحیح اور غلط کا امتیاز کہاں ہے بھائی؟ جو اپنے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تو مخلوقات کو کیا مانے گا؟ وہ جو اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جو اپنے رزاق کو ماننے کے لیے تیار نہیں، زندگی دینے والے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو پھر وہ آپ کو کاہے کو مانے گا؟ یہ حالت کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے اپنی حالت بدل دیا۔ اس خوبصورت ٹریک کو چھوڑ کر کے ایک منمانی راستہ ہمارے لوگوں نے بنایا ہے، ہر موقع پہ منمانی راستہ بنایا ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ منمانی راستہ بنایا ہے۔ پنج وقتہ کے لیے بھی منمانی راستہ ہے، جمعہ عید بقرعید کے لیے بھی منمانی راستہ ہے، ختنہ کے لیے بھی منمانی راستہ بنا لیا ہے، محرم الحرام کے لیے بھی منمانی راستہ بنا دیا ہے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بھی منمانی راستہ بنا دیا اور لیبل اسلام کا لگا دیا۔ رب فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالی کسی قوم سے اس کی نعمت نہیں لیتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت نہ بدلے۔ جو عزت و وقار کی نعمت ہم سے چلی گئی
وہ غلطی ہماری تھی، غفلت ہماری ہے، اس کا نتیجہ ہے، ہماری سستی کا نتیجہ ہے، ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، ہماری منمانی کا نتیجہ ہے، ہماری بے توجہی کا نتیجہ ہے۔ آج بھی وقت ہے رب قدیر و جبار قرآن مقدس میں، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ حیات ظاہری میں کئی ایک مقامات پہ فرمایا ہے، مایوسی تمہارے لیے نہیں ہے، نا امیدی تمہارے لیے نہیں ہے، تم نے غلط کیا ہے، اپنی غلطی کا تم اعتراف کرو، شرمساری کا اظہار کرو، شرمندگی کا اظہار کرو، رب سے معافی مانگو، رب تبارک و تعالی تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ رب تبارک و تعالی کی رحمت تمہاری طرف تک رہی ہے کہ تم کب اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رب تبارک و تعالی سے معافی مانگو گے۔ رب قدیر جبار نے اس حالت میں بھی ہمیں اور آپ کو مایوسی کا حکم نہیں دیا ہے۔ مایوسی نہیں، اہل ایمان علیہ السلام کے لیے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے مایوسی نہیں ہے، بس ہمیں اپنی حالت بدلنا ہے، منمانی نہ کریں۔ رب قدیر و جبار نے جو یہ مقدس و پیاری اور قیمتی زندگی عطا فرمایا، صحت و تندرستی عطا فرمایا ہے، کچھ ذمہ داری ہم کو اللہ نے دیا ہے اور ہمارے بھلے کے لیے ذمہ داری دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے امام الانبیاء کی نسبت ہمیں عطا فرمایا، اس نسبت نے اتنی بلندیاں بخشی کہ کسی یونیورسٹی اور کالج کے ذمہ داروں نے ہمیں وہ منصب دیا نہیں۔ خالق کائنات خود فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم منمانی نہ کرو، چونکہ تمہارا من تمہارے لیے بہتر نہیں سوچتا ہے، تمہارا رب تمہارے لیے بہتر سوچتا ہے، تمہارا من تمہارے لیے بہتر نہیں سوچتا، تمہارا پیغمبر تمہارے لیے بہتر سوچتا ہے، تمہارا من تمہارے لیے بہتر نہیں سوچتا ہے، بلکہ جس ذات کو رب قدیر و جبار نے کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ان کا سوچ ہمارے اور آپ کے حق میں بہتر ہے، ان کا سوچ ہمارے اور آپ کے حق میں نفع بخش ہے۔ ہمیں منمانی نہ کر کے اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو جاننا چاہیے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہمیں تو یہ ذمہ داری ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی عطا فرمایا، یہ صحت و تندرستی عطا فرمایا، تو یہ خوبصورت بھلے کے لیے ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم اہل ایمان 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے اور یہ ذمہ داری ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی اس ذمہ داری کو نبھائے، اگر من وعن واقعی اخلاص و محبت کے ساتھ اس ذمہ داری کو کوئی نبھائے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری نبھانے سے، ہماری اور آپ کی ذمہ داری نبھانے سے رب اور رب کے رسول کو فائدہ ہے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے اور اللہ کے فضل سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بے نیاز ہے۔ رب تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی، ہمارے اور آپ کے بھلے کے لیے عطا فرمایا، ہمیں اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہم کو پابندی اس پہ کرنی چاہیے۔ ہم کو پابندی نہیں ہو رہی ہے، بہت نقصان میں ہے، پکا مسلمان ہے، بڑکا مسلمان ہے، لیکن پابندی نہیں ہے۔ یہ تو جب من مانی کر کے اپنے من سے کام کر اسلام کا لیبل لگائیں گے تو نتیجہ تو یہ ہوگا ہی، ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں، جہاں کالج اور یونیورسٹی کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، وہیں آپ کے لیے کورٹ کچہری میں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، ایک طرفہ معاملہ ہوتا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اور اس ماحول میں بھی ہمارے جو بڑے بڑے ہیں وہ سب کے سب خاموش ہیں، پتہ نہیں کب کے انتظار میں ہے، اب کب بولیں گے وہ لوگ، کب آئیں گے وہ لوگ؟ جی، مصطفیٰ کی جہادانہ زندگی بیان کر کے عیش کی زندگی گزارنے والے کب بولیں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مشقتانہ زندگی بیان کر کے عیش کی زندگی گزارنے والے کب بولیں گے؟ عبادتیں منہدم ہو رہی، وہ خاموش ہے، وہ ہمارے آبا و اجداد کی سمبتیوں پہ قدغن لگایا جاتا ہے، خاموش ہے، وہ کب بولیں گے؟ اللہ رحم فرمائے، رحم فرمائے ہمارے ان لوگوں پر جو خاموش ہیں، اور وہی آ کر کے ہمارے درمیان یہ کہیں گے کہ اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اور پبلک کی طرف سے سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ جب اللہ کے ولی ہیں تو ڈر کس بات کی ہے؟ اگر اللہ کے ولی ہیں تو ڈر کس بات کی ہے؟
لیکن یاد رکھیے گا، دنیا اور دنیا داروں سے ڈر اللہ کے ان ولیوں کو نہیں ہے جنہیں رب نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور جن لوگوں کو ہم لوگوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ ولی ہے تو ولی کا بیٹا ولی ہے تو یہ فلاں ہے، یہ صلاح ہے، یہ وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھتے ہو۔ جنہیں رب نے اپنی نزدیکی کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ دنیا سے خوف ہے نہ دنیا داروں سے خوف ہے۔ وہ آج کورٹ کچہری کے دروازے بھی بند ہیں، لیکن ہم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ بدلیے میرے بھائی، شادی بیاہ کے معاملات میں آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جانیے، سادگی اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ پٹاخے چھوڑ کے کیا کیجیے گا آپ؟ امریکہ کا راشٹرپتی بن جائیے گا کیا؟ جی، اگر 50 آئٹم کھا لیجیے گا، کھلا دیجیے گا، تو کیا دنیا پر حکومت، دنیا کی حکومت آپ کو مل جائے گی کیا؟ عزت اس کی وجہ سے ملے گی کیا؟ عزت کھانے اور کھلانے میں نہیں ہے، عزت فضول خرچی میں نہیں ہے، تم طراق کرنے اور بنانے میں عزت نہیں ہے۔ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جان کر اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ پاک نے اس میں عزت بھی رکھا ہے، رب تبارک و تعالی نے اس میں اپنی رضا بھی رکھا ہے، اپنی خوشی بھی رکھی ہے۔ ہمیں منمانی کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی، اور آج تو حد یہ ہو گئی میرے بھائی، حد یہ ہو گئی کہ آج کل کا یہ ناپاک مزاج رکھنے والا انسان، ابھی چلا ہے بھی 13 رجب المرجب کو کئی جگہ یہ معاملہ سامنے آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی شک و شبہ کہ وہ صحابی ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بلا شک و شبہ، بلا شک و شبہ۔ اور یہ وہ ذات ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر معاویہ ہادی اور مہدی ہیں۔ امیر معاویہ ہدایت یافتہ بھی ہیں اور ہدایت دینے والے بھی ہیں۔ ہمارا ایمان مصطفیٰ کریم پہ ہے۔ جی، ہمارا ماننا ہے کہ جماعت صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیچے ہیں، بہت نیچے ہیں۔ خلفائے راشدین بہت اونچے ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ یقیناً حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے بہت اونچے ہیں، بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، کان کھول کر کے سن لیجئے۔ کسی معتبر آدمی نے، کسی نے بتایا، میں نے تو دیکھا نہیں لیکن معتبر نے دیکھا، ایک عالم دین نے بتایا کہ اسی ٹیٹا گڑھ میں ایک کیک کاٹا گیا جس میں علی لکھا ہوا تھا، اور اسی پہ چاقو چلا کر ان ظالموں نے محبت کا مظاہرہ کیا۔ استغفر اللہ، یہ ظالم ہے، ظالم جو علی کے نام پہ اس کی توہین کرتے ہیں، علی کی محبت کی آڑ میں علی کے دوستوں کی توہین کرتے ہیں، علی کے محبین کی توہین کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کارکردگی کی توہین کرتے ہیں۔ حضرت علی، لفظ علی لکھا رہے اور اس پر چاقو سے کاٹ کر گئے، ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ اور کئی جگہ تو ظالموں نے نعرہ لگایا باضابطہ طور پہ کھلے عام، اور ہم سبھی، میں بھی مجرم ہوں اس میں، آپ بھی مجرم ہیں، کھلے عام طور پہ نعرہ لگایا امیر معاویہ مرد آباد معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے ظالم، پہلے تم اپنے گھر کو دیکھنا یار، اپنے گھر کو دیکھنا۔ یہ فقہا کا، علماء ربانیین کا فیصلہ ہے کہ اصحاب نبی میں جو کچھ ہوا یہ تمہاری وجہ سے نہیں، یہ ہونا تھا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا سنو، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو زبان روک کر کے رکھنا، زبان روک کر کے رکھنا، میرے صحابہ کا تذکرہ ہو۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون لاصحابی بعدی ذلۃ یغفرها اللہ لهم لسابقتہم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ سے کچھ لغزش ہوگی، چونکہ وہ عالم غیب ہیں،
آقا کو مستقبل کی خبر ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میرے اصحاب میں کچھ سے غلطی ہوگی، کچھ سے لغزش ہوگی، لیکن رب تبارک و تعالی ان کی لغزش کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ لسابقتہم، آقا فرماتے ہیں کہ میری حیات میں میرے صحابہ کی جو قربانیاں رہی ہیں، میری زندگی میں میرے اصحاب کی جو میرے ساتھ قربانی رہی ہے، تبلیغ اسلام کے لیے جو انہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، تن من دھن سب کچھ قربان کیا ہے تبلیغ اسلام کے لیے، کلمہ اعلاء کلمۃ الحق، کلمہ حق کی بلندی کے لیے، دور و دراز مقام تک پہنچانے کے لیے جو محنتیں، جو مشقتیں اٹھائی ہے، جو اذیتیں برداشت کی ہیں، جو قربانیاں پیش کی ہیں میرے صحابہ نے میری حیات ظاہری میں، آقا فرماتے ہیں کہ ان اعمال کے بدلے رب تبارک و تعالی انہیں بخش دے گا۔ اور پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاتی من بعد، یاتی بعدی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو اصحاب نبی کی اعمال ٹٹولیں گے، تفتیش کریں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا تھا۔ تو سن لیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے فرشتے چہرے کے بل گھسیٹ کر اسے جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم میں پھینک دیں گے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ وہی امیر معاویہ ہیں جنہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت سپرد فرمائی ہے، یہ وہی امیر معاویہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وقت آیا تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دیا۔ اب ان ظالموں سے پوچھ لیجئے گا، ان نفس پرستوں سے پوچھ لیجئے گا جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جہنم کے کتوں میں سے وہ کتا ہے جو اصحاب نبی پہ بھونکا کرتا ہے، وہ جہنمی کتا ہے۔ ان سے ذرا پوچھئے گا کہ اگر حضرت امیر معاویہ خلافت کے اگر اہل نہیں تھے تو حضرت امام حسن نے نا اہل کو مسلمانوں کے زمام اور لگام کیوں دیا؟ پوچھئے گا ان ظالموں سے، کیوں دیا؟ صرف امام حسین کو مانتے ہو کہ حسن کو بھی مانتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کے لیے اور حسین کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ایک نہیں۔ حسین پاک امام الانبیاء سے ہیں تو حسن مجتبیٰ بھی امام الانبیاء سے ہیں، صدیق اکبر کو امام الانبیاء سے ملا ہے تو مولا علی کو بھی امام الانبیاء سے ملا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اگر مصطفیٰ کریم سے ملا ہے تو پھر حضرت فاطمۃ الزہرا کو بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہی سے ملا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا، جنتی جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے اصحاب نبی تاجدار ہیں اور اولاد نبی اہل بیت اطہار بھی تاجدار ہیں۔ پوچھئے گا اگر مل جائے تو بھیا امام حسن مجتبیٰ نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ جرأت تو نہیں ہوگی غلط کہنے کی، کیسے کہے گا؟ کس منہ سے کہے گا؟ یہ نفس پرست کس منہ سے کہیں گے؟ یہ گستاخان صحابہ کس منہ سے کہیں گے؟ یہ علی اور ولی کے گستاخ یہ کس منہ سے کہیں گے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے غلط کیا ہے؟ حسن مجتبیٰ نے بالکل لائق سمجھ کر کے کام کیا اور ٹھیک کیا، درست کیا ہے، اور یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپا ہے تو یہ اس عمل کو اللہ نے پسند فرمایا ہے اور رسول اللہ نے پسند فرمایا ہے۔ وقت ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپنا ہے، امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں اٹھایا ہے اور یوں نظر کر کے فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے گود میں لے کے فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، الحمدللہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان قریب ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح فرمائے گا۔ سبحان اللہ،
مصطفیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں کی دو جماعت اور دونوں بڑی جماعت ہوگی۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ مقام مد ہے۔ آقا کریم نے تعریف فرمائی اپنے نواسے کی کہ اللہ ان کے ذریعے، اللہ ان کے ذریعے، اللہ ان کے ذریعے دو مسلمانوں کی دو بڑی جماعت میں صلح کرائے گا۔ تو جب حضرت امام حسن مجتبیٰ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپا تو اس میں اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی خوشی شامل تھی۔ الحمدللہ اگر وہ نااہل ہوتے تو پھر امام حسن مجتبیٰ اپنی جان سے کھیل لیتے، پر خلافت انہیں سپرد نہیں کرتے، مسلمانوں کے زمام اور معاملات کو ان کے ہاتھوں میں نہیں دیتے۔ امام حسن مجتبیٰ کا خلافت ان کو عطا کرنا، دینا، سپرد کر دینا، اور پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی تعریف کرنا دلیل ہے اس بات پر کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بالکل درست تھا کہ اس وقت حالات کے تقاضے کے مطابق خلافت کا امیر معاویہ کو سپرد کرنا بالکل درست تھا۔ آج کی تاریخ میں حضرت امیر معاویہ اب ایک ایسا سڑا ہوا شیعہ اب وہ دھرم چلا رہا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ان سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ توبہ پڑھ لیجئے گا میں جو بول رہا ہوں، مومن توبہ پڑھے گا، اہل سنت والجماعت کا ہر فرد استغفار پڑھے گا، اور روح کانپ جاتی ہے، روح کانپ جاتی ہے کیسے کیسے ظالم کلمہ توحید پڑھ کر کے اللہ کے ان پیاروں کی شان میں گستاخیاں کرتے۔ جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم ان کو کافر مانتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے ظالموں، اگر ابو بکر مومن نہیں ہے تو دنیا میں کون مومن ہے؟ اب عمر فاروق اگر مومن نہیں ہے تو دنیا میں کون مومن ہے؟ یہ رفض اور شیعیت، شمع نیازیت، یہ سب ایک ہو کر کے معاشرے میں ٹنگڑی پسار رہی ہے، یہ معاشرے میں اپنا جال پھیلا رہی ہے۔ سوچو، جن کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فضل و کمال کا گلشن بنا دیا صدیق اکبر کو، فضل و کمال کا گلشن بنا دیا حضرت عمر فاروق کو، فضل و کمال کا گلشن بنا دیا حضرت عثمان ذو النورین کو، فضل و کمال کا مکمل چمن بنا دیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا اصحاب نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ یہ مومن نہیں ہو سکتا، اور مومن نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والوں، عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، آپ حفاظت کرو۔ ہماری کیا جرأت ہے کہ ہم اصحاب نبی کے عمل کو دیکھیں؟ غیب داں پیغمبر کو پتا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا، تو اسی وقت میرے آقا نے فرمایا کہ میرے اصحاب کا احترام کرنا، ادب کرنا۔ میرے اصحاب کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی حیات میں ایک مٹھی جو راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ اے صبح قیامت تک کے مسلمانوں، اگر تم احد پہاڑ برابر سونا بھی خرچ کرو گے تو میرے اصحاب کے ایک مٹھی جو خرچ کیے کے برابر تمہارا احد پہاڑ سونا خرچ کرنا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کے پاس صبح قیامت تک احد پہاڑ برابر سونا ہو۔ میرے آقا نے یہ مثال دے کر یہ بتا دیا کہ صبح قیامت تک کوئی متقی ہو، پرہیزگار ہوں، دیندار ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، غازی ہوں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اصحاب نبی کے مقام صحابیت تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے، اللہ کے واسطے اس پہ قائم رہو بھائی۔ اس دن تو سن کر کے روح میری کانپ گئی کہ جواب ہم لوگ کیا دیں گے اللہ کے بارے؟ اللہ تو پوچھے گا ہم لوگ سے، اللہ تو ہم لوگ سے پوچھے گا، سب سے پوچھے گا۔ تم لوگ تھے وہاں نا، صدیق اکبر سے محبت کا دعویٰ، عمر فاروق سے محبت کا دعویٰ، عثمان غنی سے محبت کا دعویٰ، مولا علی سے محبت کا دعویٰ، اصحاب نبی اور اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ، ائمہ مجتہدین سے محبت کا دعویٰ، اور اسی ماحول میں جماعت صحابہ کے سرخیل حضرت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ کہا گیا تم لوگ کہاں تھے؟ کیا جواب بن پڑے گا؟ یہی گھر چھوڑنا یار، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے نا یار، ہے نا، کیونکہ آج کل لیپا پوتی والا بہت ہے نا، کلمہ پڑھتا، خود تو متشددین میں ہے،
جو حد سے گزر جاتے ہیں وہ بھی مناسب نہیں ہے، اور لیپا پوتی یہ بھی نہیں ہے۔ متصلب جو دین کا صحیح نسخہ ہے، جو دین کا صحیح راستہ ہے، اسے ہمیں جاننا ہے، اس پر عمل کرنے کی نیک کوشش کرنی ہے۔ یہ تف ہے ایسے لوگوں پر لعنت ہے جو اصحاب نبی میں سے کسی بھی صحابہ کی شان میں بھونکا کرتے ہیں، وہ جہنمی کتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یقین ہے چونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن منہ کے بل گھسیٹ کر اللہ کے حکم سے فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے کہ اب وہاں جھنڈا ہلاتے رہو، اب تم بہت جھنڈا ہلاؤ جھنڈا، اب لگاؤ نعرے، اب امیر معاویہ مرد آباد لگاؤ نعرے، جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، وہاں نعرہ لگاؤ گے تم انشاءاللہ، لگاؤ گے نعرہ، وہ لوگ لگائیں گے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت کا یہ موقف اصحاب نبی میں، جماعت صحابہ میں بہت اونچے درجے کو ہوں یا پھر نیچے درجے کو ہوں، صحابیت ہی وہ اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کے پیر کے گرد و غبار تک کوئی غوث کوئی قطب نہیں پہنچ سکتا ہے، تو ذات کی تو بہت بڑی بات ہے بھائی، بہت دور کی بات ہے۔ ہمیں ان کا بھی احترام کرنا ہے، اہل بیت اطہار کا بھی ہمیں احترام کرنا ہے۔ یہ سب کے سب مصطفیٰ کے صدقے ہیں، انہیں بھی مصطفیٰ سے ملا ہے، انہیں بھی مصطفیٰ سے ملا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ اس کے رسول پر ہے، ضروری ہے کہ ہم اصحاب نبی کا احترام کریں، ضروری ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کا بھی احترام کریں۔ دونوں احترام سے تب ایک سنیت بنا کرتی ہے جس جماعت کے لیے نجات اور کامیابی کا اعلان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور امام عشق محبت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، ناؤ ہے اور نجم ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہم تمام اہل ایمان مرد عورت بچے بوڑھوں کو اصحاب نبی اور اہل بیت اطہار کا دل سے ادب و احترام کرنے کی توفیق سعید بخشے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والا کل سنیچر تقریباً 2 بجے عبداللطیف روڈ میں ایک عورتوں کا پروگرام ہے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری ٹیٹاگر میں ایک بچی افتاء کا کورس مکمل کی ہے، وہ مفتیہ بن گئی ہے الحمدللہ۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہم لوگوں کے لیے بھائی، ہماری ماں بہن بیٹیوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، وہ مفتیہ بن گئی ہیں، وہ بھی اچھے ادارے سے۔ جس طرح لڑکوں میں الجامعۃ الاشرفیہ ہے، ایسی ہی بچیوں کے لیے الجامعۃ الامجدیہ گھوسی للبنات، یہ الحمدللہ یہ ٹاپ کا ادارہ ہے، وہاں سے افتاء مکمل کر آئی ہے، وہ بچی وہیں کی ہے، اور اپنی اس کورس مکمل کرنے کی خوشی میں اس نے ان کے گھر والوں نے یہ خوبصورت پروگرام رکھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کل 2 بجے اپنے گھر کی عورتوں کو عبداللطیف روڈ وہاں بھیجیں، اور پاکیزہ کلمات سماعت فرما کر ہماری بہن بیٹیاں بھی اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی نیک کوشش کریں۔